میرا نام تھا کاشف، مگر وہ مجھے چاند کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ عورت ہمارے محلے کے کونے والے گھر میں رہتی تھی۔ پورے محلے میں اس کا نام لیتے ہی لوگ تھوک دیتے تھے، کہتے تھے زرینہ بدنام عورت ہے، رات کو دیر سے آتی ہے۔ مگر مجھے وہ بری نہیں لگتی تھی، وہ الگ تھی سب سے۔ وہ سارا دن چادر اوڑھے کونے میں بیٹھی سلائی کرتی رہتی۔ اس کے ہاتھ سے ہمیشہ صابن اور کتابوں کی خوشبو آتی۔ بال ہمیشہ جڑے ہوتے، کپڑے دھلے ہوئے اور سادہ۔ میں ہر روز اپنے دوست سلیمان کو بلانے اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا۔ وہ روز دروازے سے آواز دیتی تھی، چاند بیٹا ذرا یہ دوائی دے آنا۔ میں فوراً دوائی دے آتا۔ وہ بدلے میں مجھے بس دعا دے دیتی۔ ایک دن سلیمان نے میرا بازو پکڑا اور بولا، کاشف تم پاگل ہو؟ اس زرینہ کے کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ بدنام عورت ہے۔ میں نے پوچھا، بدنام کسے کہتے ہیں سلیمان؟ وہ ہنسا اور بولا، جو رات کو باہر نکلے، جس کے چکر ہوں۔ اس دن کے بعد میں نے بھی اسے دیکھنا چھوڑ دیا۔ اگلے دن زرینہ نے پکارا تو میں نے سر جھکا کر گزر گیا۔ وہ چپ ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وقت گزر گیا، میں بڑا ہو گیا، نوکری لگ گئی شہر میں۔ امی نے کہا، کاشف شادی کرنی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں امی۔ امی ایک رشتہ لے کر آئیں۔ لڑکی کا نام تھا مہوش۔ نکاح ہو گیا۔ مہوش بہت نیک اور سمجھدار لڑکی تھی۔ ایک دن مہوش بولی، مجھے عمرہ پر جانے کا دل ہے۔ میں نے کہا، پیسے جمع کرتے ہیں؟ وہ مسکرا دی۔ 3 مہینے بعد محلے جانا ہوا۔ سامنے سے زرینہ آ رہی تھی۔ بہت کمزور ہو گئی تھی، چہرہ پیلا، ہونٹ سوکھے ہوئے۔ اس نے مجھے دیکھا اور بولی، چاند رک جاؤ ذرا۔ میں رک گیا۔ وہ لڑکھڑا کر بولی، مجھے ہسپتال لے جاؤ۔ میں گھبرا گیا۔ اسے رکشے میں بٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، کینسر ہے، لاسٹ اسٹیج پر۔ واپسی پر زرینہ بولی، چاند ایک صندوق ہے میرے گھر، اسے سنبھال لینا، کسی کو مت دینا۔ میں نے ہاں کر دی ہے۔ گھر چھوڑ کر آ گیا۔ 2 دن بعد خبر آئی، زرینہ فوت ہو گئی ہے۔ جنازے میں کوئی نہیں آیا، صرف مولوی اور 2 عورتیں۔
میں نے اس کا صندوق کھولا، اندر پرانے کپڑے پڑے تھے اور ایک لفافہ تھا، اوپر لکھا تھا چاند کے نام۔ لفافے میں 3 لاکھ روپے اور ایک خط تھا، خط میں لکھا تھا، چاند بیٹا، میں بدنام نہیں تھی، میں مجبور تھی۔ 20 سال پہلے میرا شوہر جوان ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کے قاتل بااثر لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے پر کیس کیا، کہا اگر چپ رہی تو جان بخش دیں گے۔ میں چپ ہو گئی۔ انہوں والوں نے سمجھا میں بزدل ہوں۔ رات کو میں سلائی کا کام کرتی تھی، لوگوں کے کپڑے سیتی تھی تاکہ بیٹی کو پڑھا سکوں۔ بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے، وہ امریکہ میں ہے، شرم سے ملنے نہیں آتی۔ مجھے کینسر ہے، میں جانتی ہوں میں مر جاؤں گی۔ یہ 3 لاکھ عمرے کے ہیں۔ تمہاری بیوی نے مجھ سے کہا تھا، اس نے 6 مہینے پہلے مجھ سے کپڑے سلوائے تھے، کہا تھا کہ شوہر کو مت بتانا، وہ یہ عمرہ میرے نام کر دیں۔ چاند لوگوں کی باتوں پر یقین مت کرنا، اللہ سب دیکھتا ہے۔ خط پڑھ کر میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں میوش کے پاس آ گیا، وہ رو رہی تھی۔ بولی، مجھے پتہ تھا آپ پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے میں نے زرینہ آنٹی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے نام عمرہ کروا کر سرپرائز دوں گی۔ ہم نے 3 لاکھ سے عمرہ کیا۔ زرینہ کے نام سے واپس آ کر میں نے پورے محلے کو سچ بتایا۔ لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ زرینہ کی قبر پر اب روز فاتحہ ہوتی ہے۔ میوش نے بیٹی پیدا کی، نام رکھا زرینہ۔ اگر آپ کی لائف میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ یا آپ کے محلے کے آس پاس کسی قریبی رشتہ دار یا دوست یا ہمسائے میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو آپ نے مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کیا اس طرح کی بھی عورتیں زندگی بسر کر رہی ہیں یا نہیں۔ کیونکہ لوگ کچھ سوچتے ہیں وہ اللہ کی نیک بندی ضرور ہوتی ہیں، تو لہٰذا آپ اپنے آس پاس کا لازمی خیال رکھا کریں۔ باقی دیکھتے رہیں ہمارے چینل، لائک کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ رہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، لائک اینڈ فالو
ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔